کہ ردا تو سدا کی نالائق ہے، تم اس کے ساتھ رہو گی تو تم بھی نالائق ہو جاؤ گی۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ میں زرمش سے کہتی تھی کہ تم کیوں زورین کی بات مانتی ہو، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی، وہ بہت ڈانٹتے ہیں۔ میں نے کہا تو تم تایا ابا سے شکایت کر دو، مگر وہ اس کی شکایت نہیں لگاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا زورین بھائی اپنا ہر کام زرمش سے کروانے لگے۔ زرمش، میرے کپڑے پریس کیے ہیں یا نہیں؟ میرا کمرہ صاف ہوا ہے یا نہیں؟ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ روب جما کے زرمش سے بات کرتے تھے اور وہ بدھو کی طرح سر ہلاتی رہتی تھی۔ جی میں ابھی لائی۔ زرمش کی جی حضوری مجھے بہت کھلتی تھی۔ میں کچن میں آ گئی۔ ہم لوگ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا تم زورین بھائی کی نوکرانی ہو کیا؟ جب دیکھو وہ تم پہ روب جماتے رہتے ہیں، کام کہتے رہتے ہیں۔ تم نے مجھے دیکھا ہے ان کا کوئی کام کرتے ہوئے؟ اور وہ مجھے کام کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی مجھے ڈانٹ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اس لیے کیونکہ تم گھر کی لاڈلی ہو، اور میں یہ کہہ کے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا تو تم بھی اسی گھر کی بیٹی ہو، سمجھی نا؟ کہنے لگی تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو یہ تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ میں کیا ہوں یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ تو خالہ کا احسان ہے کہ میرے اخراجات پورے کر رہی ہیں، اس لیے اتنے سے کام کا کیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا زرمش مجھے فرق پڑتا ہے، تم انہیں منہ توڑ جواب دیا کرو، میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں کیا کہتے ہیں، تم سنتی ہو تبھی وہ تمہیں سناتے ہیں، تم ان کے کام کرتی ہو اس لیے وہ تم سے کرواتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں کی باتیں زورین بھی سن رہا ہے۔ وہ کچن میں آ گیا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خود تو تم بدتمیز ہو، زرمش کو بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور زرمش کا تو جیسے رنگ اڑا۔ زورین کہنے لگا آج کے بعد اگر تم نے زرمش کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی اور اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا تو ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی۔ غصے سے یہ کہتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ اس کی دھمکی کا مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، البتہ زرمش ضرور گھبرا گئی تھی۔ ردا تم سے کس نے کہا تھا کہ زورین سے الجھو؟ وہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، کیا بگاڑ لے گا یہ میرا، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ ابھی تایا ابا کو اس کی شکایت لگا دی نا تو دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔ میں فوراً تایا ابا کے پاس گئی اور جا کے زورین کی شکایت لگا دی۔ وہ اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور کوچنگ جا رہا تھا۔ تایا ابا کہنے لگے ادھر آؤ تم۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے تایا ابا کے پاس پہنچا۔ جی بابا۔ جی بابا کے بچے، بہت شوق ہے تمہیں روب جمانے کا، کہاں کے بدماش ہو تم، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ زورین بڑی نفرت اور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تایا ابا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے کھا جائے گا۔ تایا ابا کہنے لگے اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے گھر کی بچیوں کو دھمکانے کی کوشش کی، چلو یہاں سے جاؤ۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ مجھے تو خیر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے ابا کی بھی لاڈلی ہوں، البتہ زرمش کے ساتھ وہ کر جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے 9th کے بورڈ کے پیپرز تھے۔ زرمش زورین کے کام کرتی تھی اس لیے وہ اس کے بورڈ کی تیاری بھی کروا دیتا تھا، البتہ مجھے سہیل بھائی سے پوچھنا پڑتا تھا اور انہیں ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے تھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لو میں بھی C گریڈ سے پاس ہو گیا، تم بھی ہو جاؤ گی پاس، اس لیے مجھے زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔